السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 198 تک ترجمہ تفسیر کر چکے تھے۔ آج 199 سے سٹارٹ کریں گے، دو آیہ مبارکہ کی ترجمہ تفسیر کریں گے اور سورت کے اینڈ تک کمپلیٹ کریں گے، اور ساتھ میں سورہ نساء کی ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن بھی کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ ٹرانسلیشن: وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے، یا ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعض اہل کتاب میں سے، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، البتہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ اتارا گیا آپ کی طرف، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو اتارا گیا طرف ان کی، خاشعین للہ، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں وہ بیچتے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے ہی لوگ ہیں ان کے لیے ان کے رب کے نزدیک اجر موجود ہے، ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو، وصابروا، اور صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، اور رابطے میں رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈر جاؤ یا تقوی اختیار کرو، ربکم اپنے رب سے، الذی وہ ذات، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ ایک ہی جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا، وبث منہما، اور پھیلا دیے ان دونوں سے، رجالا کثیرا بہت زیادہ مرد، ونساء اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی وہ جو، تساءلون تم سوال کرتے ہو، بھی ساتھ اس کے، یا اس کے نام کے ذریعے تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داریوں سے بھی، یعنی کہ رشتہ داروں کی ملانے کو بھی تاکید کرتا ہے، ان اللہ، یقینا اللہ تعالیٰ، کان ہے، علیکم تم پر، رقیبا بہت ہی زیادہ مہربان۔ تفسیر آیہ مبارکہ 199 سے آج کا لیسن بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے اور ہمارے عمل سے ریلیٹ ہے، یعنی کہ ہمارے لیے اس میں عمل کی باتیں بہت زیادہ چھپی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ کل کے لیسن میں دو لوگوں کا کمپیریزن پڑھ چکے، ایک وہ لوگ کہ جن کے پاس دنیاوی متاع ہے، ان کو متاع قلیل کہا گیا، اور دوسری طرف جو لوگ متقین ہیں، چاہے وہ دنیا پہ ان کا کوئی ظاہری سٹیٹس نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو ان کے لیے اجر پوشیدہ ہے، اجر چھپا ہوا ہے، وہ بہت ہی زیادہ بہترین ہے، اور ان کے لیے نزول من عند اللہ کہا گیا،
یعنی کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے مہمانیاں تیار ہیں، پہلے سے مہمانیاں تیار ہیں۔ یعنی کہ دنیا پہ اگر کسی کافر کو بہت بڑا سٹیٹس مل بھی جاتا ہے، ہر طرح کی سہولت مل جاتی ہے، دنیا کی جو ظاہری متاع ہے اس کے پاس ہے، لیکن پھر بھی اس کو متاع قلیل ہی کہا گیا، کیونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایک حدیث کے مطابق کہ اگر کوئی بکری کا مرا ہوا بچہ ہے تو دنیا کی حیثیت اس سے بھی حقیر ہے اللہ کی نظر میں۔ آج کا لیسن، جیسا کہ ہم لوگ پیچھے بھی اہل کتاب کے بارے میں بہت سا ذکر پڑھ چکے، یہود و نصارہ کے بارے میں، آج ان کے بارے میں مزید وضاحت کی جا رہی ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بعض اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لے آئے ہیں اللہ پر، اور جو کچھ اتارا گیا آپ کی طرف اور جو اتارا گیا ان کی طرف، یعنی کہ جو ان کی طرف کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، ان پر بھی ویسے ہی عمل کرتے ہیں جس طرح ان کو حکم دیا گیا، اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا قرآن مجید فرقان حمید، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ خاشعین للہ، اللہ کے لیے وہ عاجزی کرتے ہیں، خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں وہ بیچتے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے، جو اپنے نبی پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ زیادہ عیسائیوں میں سے تھے۔ ایک اور مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عیسائی ہیں وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب تر ہیں، اور یہود میں سے کم ایمان لائے تھے۔ مشہور و معروف جو روایت ملتی ہے وہ 10 کے قریب لوگ تھے جو یہود میں سے ایمان لائے تھے، کیونکہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہود جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت دشمنی رکھتے ہیں، اور یہود نے بہت سارا دین کا نقصان کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان پہنچانے میں یہود زیادہ پیش تھے، اور یہاں تک کہ جو ان کی عورتیں تھیں وہ بھی یہود کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھتی تھیں، یہاں تک کہ جو زہر ملانے والا واقعہ وہ بھی ایک یہودن ہی کیا تھا۔ البتہ جو یہود میں سے بھی مسلمان ہوئے تھے ان کے ذریعے اسلام کو بہت فائدہ ہوا، بہت غلبہ نصیب ہوا۔ سرفرست ان میں سے سیدنا عبداللہ بن سلام بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عیسائیوں میں سے ایک بادشاہ نجاشی، جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، نجاشی تھا، اور اس کا نام آپ نے بتانا ہے کہ اس کا نام کیا تھا۔ اور جب اس کی وفات کی خبر آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ آؤ آج تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے تو اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو نہیں ہو سکی اسلام کی حالت میں، البتہ مسلمان ہو چکا تھا، تو اس پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ اس سے غائبانہ نماز جنازہ کا جواز بھی ملتا ہے۔ کچھ لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کچھ احادیث ہیں کہ جن سے نماز جنازہ ادا کرنے کا، یعنی کہ غائبانہ ادا کرنے کا جواز ملتا ہے، اور سب سے بڑی دلیل یہ حدیث ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے بارے میں کہا کہ اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ان کی کیا خصلتیں ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں اپنی کتابوں پہ بھی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شریعت نازل کی گئی اس پہ بھی، اور اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں بیچ نہیں ڈالتے، یعنی کہ جو ہم نے پہلے اہل کتاب کے بارے میں پڑھا کہ وہ سود خوری بھی کرتے تھے اور لوگوں کے من پسند کے فتوے بھی دے دیتے تھے، اللہ کی حلال کردہ کو اللہ کی حرام کردہ کو حلال کر لیتے تھے۔ لیکن یہ جو لوگ تھے کچھ اگر تھوڑے سے تھے لیکن وہ مکمل شریعت کے پابند تھے، مکمل دیانتداری تھی ان کے اندر۔ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے نزدیک ان کے اجر چھپے ہوئے ہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا کتنا خوبصورت انصاف ہے۔ ایسا نہیں کہا گیا کہ پہلے تم یہود و نصارہ تھے، اب تم چاہے اللہ کی شریعت کو عمل یعنی کہ کاربند ہو جاؤ پھر بھی تمہیں اجر نہیں ملے گا، بلکہ کہا گیا کہ کوئی بھی اگر ہو ایمان لے آئے تو ان کے لیے ان کے رب کے نزدیک ان کے اجر لکھے جا چکے ہیں۔ خیر مزید آگے چلتے ہیں کیونکہ اس کی بہت ڈیٹیل ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی۔
ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، کہ اللہ کو حساب لیتے کوئی دیر نہیں لگتی، کیونکہ جو حساب کا دن ہے وہ اگرچہ بہت بڑا ہے اور پوری دنیا جو ہے یعنی کہ جتنے لوگ گزر چکے اور جتنے آنے والے ہیں سب کا ہی حساب کتاب ہوگا، لیکن اللہ کو یہ حساب کتاب چکانے میں کچھ بھی دیر نہیں لگتی، کیونکہ اللہ کے آگے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو کن کہہ کے ہی سارا کچھ کرنے پہ قادر ہیں۔ پھر کچھ مزید تلقین کی جا رہی ہے، جس طرح کہ ہم لوگ زیادہ جو سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے بارے میں پڑھ چکے، تو گویا اس کے بارے میں مسلمانوں کو، مومنین کو مزید تلقین کی جا رہی ہے کہ اب تمہیں مزید کیا کچھ کرنا ہے، اور گویا یہ اسی کا تتمہ ہے۔ گویا یہ آیہ مبارکہ پوری سورت کا نچوڑ ہے، پوری سورت کا لب لباب ہے۔ مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، کیا کرنا ہے؟ اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو، صبر کرنے کی تلقین کرو، اور مورچوں پہ جمے رہو، یا پھر آپس میں رابطے قائم رکھو، یا پھر ایک دوسرے کو مورچہ بند رہنے کی تلقین کرو۔ اور مزید کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ گویا کہ کامیابی کی کنجی جو ہے وہ تقوی بتائی گئی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ اگرچہ چند الفاظ پہ مشتمل ہے، لیکن بہت ہی زیادہ اپنے اندر گہرائی رکھتی ہے، بہت ہی زیادہ میننگ فل ہے۔ یعنی مومنین کو تلقین کی جا رہی ہے کہ خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرو، اور ورابطو، اور مورچہ بند رہو۔ اور صبر کس مقام پہ کرنا ہے؟ دین اسلام پہ صبر کرو، یعنی کہ اگر مشکل حالات آئیں اس پہ صبر کرنا ہے، اور دین اسلام پہ ثابت قدمی سے جمے رہنا ہے۔ اور جب کفار سے آمنا سامنا ہو مقابلے کے لیے تو اس وقت بھی صبر کرنا ہے، اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اور پشت نہیں پھیرنی، شکست نہیں دکھانی، یعنی کہ منہ پھیر کر نہیں جانا بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، کافروں کے سامنے ڈٹ کر۔ ورابطو جو ورڈ ہے یہ بہت ہی زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے، یہ کئی اس کا ہم معنی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپس میں بھی صلہ رحمی کرو، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا آپس میں رابطے میں رہو، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلو، یا پھر مورچوں پہ جمے رہو، یا پھر اس کے علاوہ جس طرح کہ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، یعنی کہ گھوڑوں کو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رکھو، یعنی کہ جنگی جو اسباب ہیں ان کو تیار رکھو۔ اس میں کچھ احادیث ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن سرحدوں پہ پہرا دینا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے، یعنی کہ سرحدوں کی حفاظت کرنا، مورچوں پہ جمے رہنا، مورچوں کی حفاظت کرنا، یہ بہت ہی بڑے فضیلت کا کام ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ کے برابر بھی اگر تمہیں جنت مل جائے تو وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور اگر کوئی شام کو اللہ کی راہ میں ایک دن یعنی کہ چلے یا ایک رات چلے تو اس کے لیے وہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے، بہتر ہے۔ پھر مزید ایک اور مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن رات پہرا دینا ایک ماہ کے روزے اور قیام سے افضل ہے، یعنی کہ کوئی انسان مسلسل نفلی روزے رکھے اور مسلسل قیام میں کھڑا رہے تو وہ اس سے افضل ہے۔ اب آپ خود ہی حساب لگائیں کہ ہم لوگ ایک ماہ کے روزے رکھ رہے ہیں اور انسان کبھی بھی افطار نہ کرے اور قیام بھی مسلسل کرتا رہے، تو ایک دن یا ایک رات کا پہرا دینا اس سے افضل ہے، یعنی کہ اتنی اس کی اہمیت ہے مورچوں کی حفاظت کرنے کی۔ پھر اس پہ مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گیا تو اس کا یہ عمل برابر جاری رہے گا اور اس کو اس پر اجر دیا جائے گا، اور پھر وہ فتنوں سے محفوظ کیا جائے گا، یعنی کہ فتنے کون سے ہیں؟ عذاب قبر کے فتنے، حشر کے فتنے، اور بھی جتنی جنت میں جانے سے پہلے گھاٹیاں ہیں، تو ان سب سے ایسا شخص محفوظ رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، اتنی زیادہ فضیلت ہے مورچوں کی حفاظت کرنے کی۔ اور کچھ کی رائے ہے کہ جو رباط ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی ایک درجہ اوپر کا ہے، کیونکہ جو جہاد ہے وہ غیر مسلم سے کیا جاتا ہے اور جو رباط ہے وہ خود مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کی حفاظت کرنا بہت ہی بڑے اجر کا کام ہے۔ تمام احادیث کا جو لب لباب ہے
یہی کہ اگر ایسا شخص اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ شہید کا درجہ پاتا ہے، لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ یہ سارا کام اللہ کی رضا کی خاطر ہو، نہ کہ دنیا کی شہرت کے لیے یا پھر دنیاوی مقصد کے لیے۔ اس سے ریلیٹڈ اور بھی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، تو ہم اپنے لیسن کو مختصر کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے جو کہ آپ لوگوں کو بارہا بتائی جا چکی ہے، وہ آپ لوگوں نے اس میں کوڈ کرنی ہے، یعنی کہ ایک حدیث ہے اس میں 3 طرح کے لوگوں کی فضیلت بتائی گئی، اور پھر اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی بات ہے، تو آپ لوگوں نے حدیث بتانی ہے اپنے لیسن کے ساتھ کہ وہ کون سی حدیث ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو رابطو کا ورڈ ہے یہ بہت ہی زیادہ میننگ فل ہے، اور اس میں کوئی بھی یعنی کہ ہم لے سکتے ہیں، جس طرح کہ پہلے بھی بتایا جا چکا کہ صلہ رحمی بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد، اور آپس میں تعلقات کو بہتر طریقے سے سر انجام دینا بھی ہو سکتا ہے، اور جب انسان دینی مشن پہ نکلتا ہے یا پھر کوئی دینی مشن کو آگے بڑھاتا ہے تو اس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنا یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم لے کر چلتے ہیں، ٹیم ورک کرتے ہیں، تو کام بھی بہتر طریقے سے سر انجام پاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ سب کچھ بتانے کے بعد کیا فرمایا، واتقوا اللہ، تقوی کو ملحوظ ہاتھی رکھو۔ اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں بارہا ذکر آیا ہے تقوی کا، اور ادھر لاسٹ پہ بھی گویا کہ کامیابی کی کنجی بتائی گئی، کیا ہے وہ تقوی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران کمپلیٹ ہوئی، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو الحمدللہ۔ اب آپ وہ وقت یاد کریں کہ جب آپ لوگ سوچتے تھے کہ ایک ہی آیہ مبارکہ کو ہم لے کے چلیں گے تو ہم کیسے اس کو یعنی کہ کتنے عرصے میں یہ کمپلیٹ ہوگا، یہ سفر ہمارا کتنا عرصہ لگ جائے گا۔ اب دیکھیں گے الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ کمپلیٹ ہوئی، پھر سورہ آل عمران کمپلیٹ ہوئی، اس طرح ہی کرتے کرتے قطرے قطرے سے دریا بھر جاتا ہے۔ تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب آپ سورہ ناس کی تفسیر کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی ہم پڑھیں پڑھائیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، پھر ہی فائدہ ہے۔ اور جو آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، آپ لوگ کچھ تو الحمدللہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ اگنور کر دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ اس چیز کی اہمیت کو نہیں جانتے یا کیا وجہ ہے، کیوں وہ اگنور کر دیتے ہیں، کیا آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، یا اگر آپ لوگ اس کو کرتے ہیں تو اس سے مزید آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، اس سے آپ کی جو علمی وسعت ہے وہ نہیں پیدا ہوتی، یا آپ کے علم میں مزید پختگی نہیں آتی، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جو آپ کو عملی ہوم ورک دیا جاتا ہے تو آپ لازمی کیا کریں۔ ابھی تو میرا دل کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو ریٹن ہوم ورک بھی دیا کروں اور پھر آپ لوگوں کا چیک بھی کیا کروں، لیکن آپ لوگ یہ چھوٹا سا کام ہے جو کرنے والا وہ نہیں کرتے، یا پتہ نہیں آپ بتاتے نہیں ہیں کیا وجہ ہے۔ یہ بھی آپ کی کلاس کا حصہ ہوتا ہے، جو آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا جاتا ہے وہ لازمی کیا کریں۔ اب آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کس چیز پہ غور و فکر کیا ہے۔ 1-2 ہی بہنیں ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے بتایا، باقی تو سب چپ تھیں، کچھ انہوں نے نہیں بتایا۔ الحمدللہ جنہوں نے یہ کام کیا اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزتوں برکتوں سے نوازے، اور جن لوگوں نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کو مزید یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی لاسٹ تاخیرات ہے تو آج بھی انتھک محنت کریں، کوشش کریں اور کاموں کو شارٹ کر دیں، جو مقصد ہے وہ پورا کریں۔ ایسا نہیں کہ رات بھی آپ جاگیں اور ادھر ادھر کاموں میں لگے رہیں، بلکہ جو قیام اللیل ہے وہ کریں، کیونکہ جو حدیث ہے کہ جو قیام اللیل کرتا ہے، جو قیام کرتا ہے رات کا ایمان اور احتساب کی حالت میں، تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا مصداق بنائے، آمین آمین۔ یہ جو 2-3 دن باقی ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں اور لغویات سے اعراض کریں، اور اپنی سحری افطاری کو بھی شارٹ کر لیں، کیونکہ یہ کھانے پینے تو ہم 12 مہینے 11 مہینے کرتے ہی رہتے ہیں، تو جو ہمارے پاس چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں ان کو بہت اچھے سے گزاریں۔ جتنے بھی پہلے رمضان مبارک ہمارے زندگی میں گزر چکے ہیں، یہ رمضان مبارک اللہ کرے کہ سب سے بہترین ہو، آمین آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔